السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ، طرف اسی کے، کس کی طرف؟ یعنی اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً، سب کے سب کا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان یا کوئی ذات اس زمین میں باقی رہ جائے گی، بالکل بھی نہیں۔ باقی جو ذات رہے گی وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، سچا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی بھی بھول چوک نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شک کی بات ہرگز نہیں ہے۔ انہ، بے شک وہ، یبدعو، وہ ابتدا کرتا ہے، خلقہ، پیدائش کی، ثم، پھر، یعیدہ، دوبارہ لوٹائے گا۔ یہ کس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی انسان کو خود ہی پیدا کیا تھا اور اس نے ہی دوبارہ سب کو اٹھانا ہے۔ جو انسان اس بھول میں ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ قیامت نہیں آئے گے، جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب آپ اپنی طرف ذرا کوئی چیز بناتے ہیں، فرسٹ ٹائم جب آپ بناتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ جب آپ سیکنڈ ٹائم بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا انگریڈینٹس ڈالے ہیں، تو میں نے کیا کیا چیزیں کی تھیں، آپ فوراً سے ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا تب تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب تو تمہاری ہڈیاں بھی باقی ہیں، تمہارا جسم بھی باقی ہے، تو اس کو اکٹھا کرنے میں، اس کو دوبارہ اٹھانے میں کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پہلی بار بھی اللہ نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی تمہیں اٹھائے گا۔ کس لیے؟ لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے انہیں، آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، بالقسط، ساتھ انصاف کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا روز کس لیے ہوگا؟ تاکہ جو مومن لوگ تھے، جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے صرف کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، شراب، پینا ہے، من حمیم، سخت گرم پانی کا، استغفر اللہ، وعذاب، اور عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، بوجہ اس کے جو، کانو تھے، یکفرون، وہ کفر کرتے، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر کا دن کیوں سجے گا؟ تاکہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے، اور جن لوگوں نے اپنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا، ہر کسی کے ساتھ بے ایمانی کی، ناانصافی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز مومنوں کو بھی ان کا اجر دے دیا جائے گا، اور جو کافر ہیں ان کو بھی ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ سخت گرم پانی، استغفر اللہ، اور ایسا عذاب ہوگا جو بہت ہی زیادہ دردناک ہوگا۔ اللہ نے ساتھ ہی وجہ بتا دی کیوں ان لوگوں کو یہ عذاب ہوا، کیوں ان کے لیے اتنا دردناک عذاب تھا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا انکار کیا تھا، استغفر اللہ۔ یہ آیات جو ہیں ہمارے سامنے واضح طور پر بیان ہے۔ اب ہم نے اپنا آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، یا ہم پھر اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، جعل الشمس، بنایا جس نے سورج کو، ضیاءً، روشن، والقمر، اور چاند کو، نوراً، منور، وقدرہ، اور اس نے مقرر کی اس کی، منازل، منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالکا، یہ سب، الا، مگر، بالحق، کے ساتھ حق کے، یفصلو، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتی، آیات کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو پیدا کر دیا، اور سورج ایسا سورج بنا دیا جو بہت ہی زیادہ روشن ہے۔ اب دیکھیں، اگر دن میں سورج نہ نکلے تو اندھیرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سورج کو بنا دیا تاکہ وہ پوری زمین کو، پوری دنیا کو روشنی عطا کرے۔ یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے۔ پھر رات کو اللہ تعالیٰ نے چاند کو مقرر کر دیا۔ چاند کس لیے؟ وہ بھی روشنی عطا کرتا ہے، آسمان کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس چاند کے ذریعے انسان اپنے سالوں کی گنتی کا حساب رکھتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چاند کی گنتی کے حساب سے ہی اپنے رمضان کا مہینہ روزے رکھتے ہیں، حج کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام جو گنتی ہیں، جو اسلامی کیلنڈر ہے، وہ چاند کی تاریخوں کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند کو میں نے منور بنایا، اور تمہارے لیے کس لیے بنایا؟ تاکہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو۔ ما خلق اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام چیزیں کائنات میں پیدا کر دی، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے جو چیز بھی بنائی اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ تھا، کوئی نہ کوئی انسان کے لیے اس میں بہتری تھی۔ اللہ نے ہر چیز کو بہت حساب کے ساتھ بہت بہترین کر کے بنایا۔ اگر انسان خود کی طرف دیکھے، اور اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے، موٹا ہے، یا اس کے نقوش میں تھوڑا سا فرق ہے، تو وہ ہرگز اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر نقص نہ نکالے، یا دوسرے لوگ اس کے لیے نقص نہ نکالے، کیونکہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ بنانے والا بہت بہترین ہے، بہت پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ میں کوئی خامی ہے، یعنی پرسنالٹی کے لحاظ سے، آپ کی شکل و صورت کے لحاظ سے، آپ کی جسامت کے لحاظ سے، تو کبھی بھی اس چیز کو لے کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ جس ذات نے مجھ کو بنایا ہے وہ کتنی پرفیکٹ ہے، اور اس کو شاید میں ایسے ہی پسند تھی، اس لیے انہوں نے مجھ کو ایسے بنایا۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کے نقوش میں بہت زیادہ خامیاں نکالتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جو خامی نکالتے ہیں وہ اصل میں ہم اللہ پر بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ہم کیسے کسی کے لیے مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو اس بات سے، اس کام سے گریز کریں۔ جو چیز اللہ نے بنائی ہوتی ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ہوتی ہے، اور جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، تاکہ وہ جان سکے کہ جو چیز بھی اس دنیا میں ہے وہ کوئی بھی بے فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے استعمال میں نہ ہو، جو اس میں کوئی بھی یعنی اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر انسان نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو وہ زمین و آسمان کی طرف دیکھے، سورج اور چاند کی طرف دیکھے، تو اس میں تمام کے تمام نشانیوں میں آپ کو اللہ ضرور نظر آئے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو موسم کا آنا جانا ہے، یہ خود ہی نہیں چل رہا نظام، اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔